بشنو از چوہی کایت می کند بشنو از چوہی کایت می کند وز جدائی حاشکایت می کند نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سرہ العزیز بیان فرماتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری اور کچھ دن آپ کی صحبت و تربیت میں گزارنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دہلی سے پاک پتن شریف آتے تھے اکثر و بیشتر۔ ان حاضریوں میں سے ایک سال کی حاضری کا ذکر کرتے ہوئے جو ماہ شوال میں عید کے بعد ماہ شوال کی 8 تاریخ کو ہوئی، ہفتے کا دن تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا مسعود گنج شکر سلطان العاشقین برہان الواصلین سید العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جوں ہی آپ کی مجلس میں داخل ہوا، بیٹھتے ہی آپ نے یہ شعر پڑھا، اس کو آپ نے قلم بند کر دیا۔ یہ شعر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پڑھا، کلام کسی اور کا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ فرماتے ہیں، اے محبوب، تیرے ہجر اور فراق کی آگ نے کئی دلوں کو جلا کے کباب کر دیا ہے۔ تیرے ہجر و فراق کی آگ نے کئی دلوں کو کباب کر دیا ہے، اور تیرے اشتیاق، تیرے شوق اور تیری محبت کے سیلاب نے بہت سی جانوں کو ویران کر کے کھنڈر بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے عشق کے موضوع پر یہ شعر پڑھا، اور پھر مجلس میں آپ کی گفتگو شروع ہو۔ میں نے آج کی دروس مثنوی کی یہ جو مجلس ہے،
اس کی ابتدا اس واقعہ سے اور اس شعر سے کی جو حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے پڑھا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اور اس کا ذکر فوائد الفوات میں آتا ہے۔ مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ اولیاء کرام کی اور واصلین کی جو اس ذات حق کی بارگاہ میں پہنچے اور جنہوں نے اس کا وصل پایا، ان سب کی زبان عشق تھی، خواہ وہ سلوک کے ذریعے منزلیں طے کرتے رہے، زہد و طاعت کے ذریعے منزلیں طے کرتے رہے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے منزلیں طے کرتے رہے، مگر وصل کسی کو عشق کے بغیر نصیب نہیں ہوا۔ اولیاء کرام کا کہنا ہے کہ طاعت و عبادت بندے کو جنت تک پہنچاتی ہے۔ بولیے، اطاعت و عبادت اور مجاہدہ و ریاضت بندے کو جنت تک پہنچاتی ہے، مگر عشق بندے کو اس کی قربت تک پہنچاتا ہے، اور قرب الہی کی بارگاہ میں پہنچا کر اس کے وصال کے شراب سے نوازتا۔ اس لیے معلوم نہیں کہنا جائز ہے یا نہیں، مگر کم سے کم آپ کو شوق دلانے کے لیے تو کہنا جائز ہوگا۔ میرا جی کرتا ہے کہ کم سے کم اشتیاق کی آگ بھڑکانے کے لیے آپ کو جب ان 10 دنوں میں مخاطب کروں تو میں کہوں عاشقو بات یہ ہے، کہوں یا نہ کہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ ہوتا نہیں مگر سنتے سنتے ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھے، کبھی بندہ ہوتا نہیں شروع میں، مگر سن سن کے جو سنتا رہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ شاید اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے۔ کبھی خیال آتا ہے کانوں میں سن سن کے کہ ہمیں 10 دن عاشقوں کہہ کے پکارتے رہے، اور جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور بہنیں بیٹھی ہیں ان کو بھی عاشقات الہی اور آپ کو عاشقان الہی، تو عاشقوں کہہ کے پکارتا رہا ہوں۔ کم سے کم میری آواز آپ کے کانوں میں گونجتی رہے گی، تو کبھی خیال آئے گا کہ چلو اس راہ پہ چل ہی پڑے۔ اگر نہیں تھے تو کیا ہوا، ہمیں کہہ دیا ہے سو ہو بھی جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس مجلس کا آغاز اسی مضمون سے کیا، اور مضمون چونکہ مثنوی مولانا روم میں بھی مضمون عشق چل رہا ہے، کل رات بھی مضمون یہی تھا اور آج کا مضمون بھی یہی ہے۔ کل ہم نے 3 اشعار مکمل کیے تھے عشق کے موضوع پر۔ ہر کی راہ جاماز عشق کے چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ جو اپنا لباس، میں اس کو صرف ترجمے تک دہرا رہا ہوں تاکہ سبق تازہ ہو جائے اور آگے چل پڑے۔ جو اپنی نفسانی صفات کا لباس، اپنا جامہ صفات، جامع اخلاق، جامع احوال، جو نفسانی رذائل کا لباس ہے،
جو عشق کے ذریعے اس کو چاک چاک کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، تیر و تار کر دیتا ہے، وہ حرص و عیب سے کلیتاً پاک ہو جاتا ہے۔ کل اس پر تفصیلی بات ہم نے کی، ساری رات یہی موضوع رہا، اور اس کے بعد پھر اگلے 2 شعر مثنوی کے ہمارا موضوع سخن رہے، جس میں مولانا روم پھر خطاب کرتے ہیں، عشق کو مخاطب ٹھہرا کے کہتے ہیں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ یہ اور طرز ہے، بس ایسے ہی میں نے بتایا، سر تو ہے نہیں میری، تو بس ایسے ہی اپنے رانجھا کو راضی کرنے کے لیے ذوق میں جو لے آ جائے بس میں پڑھ دیتا۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون جالینوس ماں۔ کہتے ہیں خوش رہ اے عشق تو خوش رہ، شاباش خوش رہ اے عشق تو ہمارا کتنا اچھا جنوں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے عشق تو ہمارا کتنا اچھا جنوں ہے، خوش رہ تو ہماری ساری مرضوں کا علاج ہے۔ علاج کیا بلکہ طبیب ہے، طبیب حاذق ہے۔ اگر اے عشق تو علاج کرے تو کوئی مرض باقی ہی نہ بچے۔ تو ہماری نخوت و ناموس کا بھی علاج ہے، حرص کا بھی علاج ہے، اور تو ہی ہمارا افلاطون ہے، تو ہی ہمارا جالینوس ہے۔ یہ مضمون تھا جو کل رات ہم سحری تک جس پر گفتگو کرتے رہے۔ آج جو مولانا روم اس سے آگے بات کرتے ہیں، اب عشق کی مدح کر کے، عشق کی اہمیت بیان کر کے، عشق الہی کی اہمیت بیان کر کے، آگے پھر تمثیل کے انداز میں پھر عشق کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ عظمت کہتے ہیں، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد، میں تو ابا جی قبلہ میرے والد گرامی حضرت فرید ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے سنتا تھا، وہ پرانے وقت کی طرز میں مثنوی پڑھتے رہتے تھے رات کو، اور اپنے خطاب میں بھی خطبہ کے بعد چند اشعار پڑھتے تھے۔ پڑھنا ان کو آتا تھا اور ان لوگوں کو آتا تھا جو اس دور میں گزرے۔ ہم تو ایسے نکالی کرتے ہیں، ایسے ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جسم خاک از عشق بر افلاک شد،
کہ یہ خاکی جسم ہی تھا، اس میں اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انصری کی طرف کرتے، جسد مبارک کی طرف، اور یہ عشق ہی تھا جو ایک انسانی جسم کو افلاک پر اور ورائے عرش مقام قاب قوسین تک لے گیا۔ کہتے ہیں یہ عشق تھا اس ناسوتی دنیا سے جسم انصری کو، ایک پیکر بشری کو، ایک پیکر انسانی کو، اس زمین سے یہ عشق ہی تو تھا جو اٹھا کے افلاک اور ورائے افلاک قاب قوسین او ادنیٰ تک لے گیا۔ اور پھر اگلے مصرعے میں کہتے ہیں اور یہ بھی عشق ہی تھا جس نے کوہ طور کو نچا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عجیب لفظ بولا، کوہ طور کو رقص کروا دیا۔ کبھی آپ نے یہ سنا؟ یہ عاشق کا ذہن ہی جاتا ہے ایسے تصور پر۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں عاشق کا ذہن جاتا ہے، وہ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تڑپ کر کوہ طور، اس کے ریزہ ریزہ ہونے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کوہ در رقص آمدو چالاک شد، کو رقص میں آ گیا، کوہ طور رقص میں آ گیا، رقص کرنے لگا، اور خالی رقص ہی نہیں کیا، رقص کر کے جلا اور ہوشیار ہو گیا۔ واہ 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 واہ، ایسا جلا، کہتے ہیں نا دل جلا، عاشق کو کہتے ہیں دل جلا، تو کوہ طور جلا اور ہوشیار ہو گیا۔ ہم پچھلے سال بھی تقریباً 3 راتیں یا 4 راتیں طور پر رہے۔ میں جب بھی مصر جاتا ہوں چند راتیں طور پہ ضرور گزارتا ہوں۔ طور کے دامن میں جگہ ہیں رہائش کی، طور کے دامن میں ہم گزارتے ہیں، تو میرے بچوں کا، طلباء کا پھر پورا ایک وفد ہوتا ہے۔ کوہ در رقص آمدو چالاک شد، یہ عشق ہی تھا جس نے کوہ طور کو نچا دیا، رقص کروا دیا، اور رقص کرتے کرتے پہاڑ بھی ہوشیار ہو گیا۔ کیا یعنی اس کو معرفت آ گئی، اس کی معرفت مل گئی۔ ہوشیار ہونے کا مطلب یہ۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دونوں کو مثال دی ہے عشق کے ساتھ، وہ کیا؟ ہاں، دونوں واقعات میں واقعہ معراج اور واقعہ طور، جبل طور، دونوں میں عشق ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ ہاں، معراج کا سفر محبوب کا سفر ہے، وہاں بھی محبت ہے، اور وہ محب ہے، وہ محب ہے۔ مولانا روم یہاں لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، مگر معراج میں بھی محب ہے، اور محبوب کو محب اپنے دیدار اور ملاقات کے لیے بلا کے لے جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جسم خاک از عشق بر افلاک شد، ادھر بھی عشق ہے، وہاں بھی داستان محبت کی ہے۔ محب نے چاہا کہ میرا محبوب ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر تنہا میری بارگاہ میں پہنچے، اور انہو هو السمیع البصیر، وہ مجھے سنے میں اس کو سنوں، وہ مجھے تکے میں اس کو تکوں۔ اور ایسے وقت میں ہم خلوت میں ہوں کہ مجھے اس کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو، اس کو میرے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو، مجھے اس کے سوا کوئی اور تک نہ رہا ہو، اسے میرے سوا کوئی اور تک نہ رہا ہو۔ ادھر بھی محبت کی داستان تھی، اور طور پر بھی محبت کی داستان تھی۔ معراج میں ذات حق محب تھی، اور جبل طور میں حضرت موسیٰ محب تھے، حضرت موسیٰ عاشق تھے۔ ادھر وہ محب تھے،
وہ ذات محبوب تھی۔ معراج کی رات جانے والے محبوب تھے، بلانے والا محب تھا۔ اب آپ سمجھ گئے دونوں میں اشارہ کس طرح کیا، اور پھر دونوں کا داستان دونوں واقعات میں محبت کی ہے، داستان دونوں واقعات میں محبت کی ہے، مگر معراج میں محبوب جا رہا ہے اور جبل طور کے واقعہ میں محب جا رہا ہے۔ محبوب کے سفر اور محب کے سفر میں ایک فرق ہے، کئی فرق ہیں، ایسے دو چار بتا دیتا ہوں، بہت سے فرق ہیں محب اور محبوب کے سفر میں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ادھر طور پر حضرت موسیٰ عاشق ہیں، محب ہیں، اور محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اور معراج کی رات وہ محب ہے، آقا علیہ السلام محبوب ہیں، تو محبوب جا رہے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اب دونوں کا ذکر کس طرح کیا؟ ذکر کرنے والا ایک ہی ہے، ذکر کرنے والا ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے تھوڑا غور سے کس طرح فرق کیا ہے ذکر میں۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں طور پر، تو قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہماری مقرر کی ہوئی جگہ پر آ گیا، طے شدہ وقت پر اور طے شدہ جگہ پر، جب موسیٰ چل کے ہماری مقررہ جگہ پر آ گئے، یہ عاشق کا جانا ہے۔ محبوب کہتا ہے جب میرا عاشق موسیٰ آ گیا طور کی چوٹی پر جو جگہ مقرر تھی، اور محبوب کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ ہوتا ہے محبوب کا فکر۔ جب محبوب کا جانا تو پھر وہ محب یوں بات ہی نہیں کرتا کہ میرا محبوب آیا، نہ، کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو لے گئی۔ ادھر کہا جب موسیٰ آ گیا ملاقات کی جگہ پر، مقرر جگہ پر موسیٰ آ گئے، ادھر فرمایا جب میں خود محبوب کو لے گیا۔ ادھر وہ چل کے جاتے ہیں، ادھر سواری بیچ کے منگواتے ہیں اور کہتے ہیں اسریٰ بعبدہ، میں خود لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ آپ فرق سمجھے نا، داستان محبت کی ہے دونوں جگہ، مگر ادھر محبوب جا رہا ہے، ادھر محب جا رہا ہے۔ دوسری بات ایک بڑی عجیب، وہ یہ عاشق جاتا ہے جب، تو محبوب کے طریقے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب عاشق جاتا ہے طور پر اور عرض کرتا ہے رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا، اس سے بھی پہلے تھوڑا لے لے۔ جب عاشق جاتا ہے اور آواز سنتا ہے میٹھی میٹھی محبوب کی، اور دل بھر آتا ہے، جی کرتا ہے کہ آواز اتنی میٹھی ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کرتا ہے رب ارنی انظر الیک، میرے مولا ذرا مکھڑا بھی دکھا دے، اپنا جلوہ کرا دے تاکہ تیری طرف ایک بار تک لوں۔ عاشق مانگتا ہے دیدار، کہ دیدار کرا دیں، جواب آتا ہے لن ترانی، ہمیں تو دیدار میں انکار نہیں، ہمیں تو دیدار میں انکار نہیں۔ لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی، تو دیکھ نہیں پائے گا، ابھی طاقت نہیں ہے اتنی دیکھنے کی۔ اور جب محبوب جاتے ہیں، محبوب تو محبوب کے لیے کسی جگہ قرآن میں یا حدیث پاک میں نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام نے دیدار مانگا ہو۔ آقا علیہ السلام سراپا ادب ہیں، سراپا ادب ہیں، اس بارگاہ میں سوال دیدار ہی نہیں کیا، کیونکہ اس نے خود فرما رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا۔
محبوب جاتا ہے تو ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہو گئے، پھر وہ جلوہ اور قریب ہو گیا، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر اس سے بھی کم تر فاصلہ رہ گیا، اور پھر اتنا فاصلہ کم رہ گیا کہ ما زاغ البصر وما طغی، پھر محبوب تکتا ہی رہا۔ ادھر بغیر طلب کے دیدار ہوتا ہے، ادھر طلب دیدار ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ ابھی دیدار کی سکت نہیں۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ جب عاشق جاتا ہے تو محبوبوں کا شیوا ایسے ہی ہے۔ عاشق جاتا ہے طلب دیدار میں، اس کو 30 راتیں بٹھاتے ہیں انتظار کر، عاشق کو 30 راتیں بٹھا دیتے ہیں، بیٹھ انتظار کر۔ جب 30 راتوں کی مدت پوری ہوتی ہے تو امید لگتی ہے کہ اب دیدار ہوگا، پھر کہتے ہیں 10 راتیں اور پوری کر۔ عاشق جاتا ہے تو 40 راتیں بٹھاتے ہیں، چلا کراتے ہیں 40 راتوں کا، یہ عاشق کا جانا ہے، 40 رات بٹھا دیتے ہیں۔ جب محبوب کو بلاتے ہیں تو جانا بھی، آنا بھی، دیدار کرنا، سننا سارا لیلم من المسجد الحرام، رات کی آنکھ جھپکنے کے لمحے میں سارا کچھ کروا دیتے ہیں۔ وہاں انتظار نہیں ہوتا، وہاں انتظار نہیں ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلاً، وہاں انتظار نہیں ہے، لیلاً تنکیر کے ساتھ، یعنی ایک لمحے میں سارا کچھ کروا دیتے ہیں۔ محبوب کا انتظار نہیں، کہیں انتظار نہیں ہے۔ ادھر 40 دن 40 راتیں بٹھا دیتے ہیں۔ وہ جانے والا عاشق ہے، یہ جانے والا محبوب ہے۔ اور پھر فرق یہ ہے کہ جب ادھر تجلی ہوتی ہے تو خر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ ادھر معراج کی شب تجلی ہوتی ہے تو ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ بھی نہیں چپکتی، ہوش بھی نہیں جاتے۔ ما کذب الفؤاد ما رہا، آنکھیں بھی تکتی رہیں، دل بھی تکتا رہا، اور جو کچھ آنکھوں نے دیکھا دل تصدیق کرتا رہا، ہاں یہی جلوہ ہے، اور جو دل دیکھتا رہا آنکھیں اس حسن کی تصدیق کرتی رہی، ہاں یہی جلوہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہیں دونوں طرف داستان عشق، معراج میں بھی اور قصہ طور میں بھی، دونوں طرف۔ ایک واقعہ میں محبوبیت کا اثر ہے، ایک واقعہ میں محبیت کا اثر ہے، اور اس طرح محب اور محبوب کا ذکر کر کے دونوں شکلوں میں مولانا روم در حقیقت عشق اور محبت کی مدح کر رہے ہیں، اس کا مقام، اس کی قدر و منزلت واضح کر رہے ہیں کہ لوگوں اندازہ کر لیں کہ طور پر بھی لے جانے والا عشق ہے، اور معراج کی شب لے جانے والا بھی عشق ہے۔ عشق اتنے سفر اور اتنی منزلیں طے کرواتا ہے۔ پھر اسی طور کے لیے ایک شعر اور لاتے ہیں، فرماتے ہیں عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مستو خر موسیٰ صاعقا۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق ہی پورے واقع طور کی جان بن گیا۔ طور کو پہلے کون جانتا تھا؟ آیا، بڑے بڑے پہاڑ تھے، طور کو کون جانتا تھا پہلے؟ اور پہلے طور کی اہمیت ہی کیا تھی، انفرادیت ہی کیا تھی؟ اس سے اونچا سر اٹھائے والے، اس سے اونچی چوٹیوں والے پہاڑ بھی آگے پیچھے کھڑے تھے، طور کو کون جانتا تھا؟ اس عشق نے ایسی آگ لگائی کہ طور قیامت تک زیارت گاہ عاشقہ بن گئے۔ وہ کہتے عشق جانے
طور آمد عاشقا، کہتے ہیں عاشق، میں نے کہا نا آپ کو دل کرتا ہے عاشقوں کہہ کے بلاؤں، میرے جوان بیٹے جواب دیں مجھے ہاتھ اٹھا کر، جوانوں ابھی جوانوں سے بات کر رہا ہوں، جو جوان ہیں، جو نوجوان ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں، جن کی زندگی میں شباب کی رت شروع ہو رہی ہے، ان کو خطاب کر رہے ہیں، عشق جانے، یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھائے رکھو نا میرے بیٹو، عشق جانے طور آمد عاشقا، اے عاشقو، عشق طور کی جان بن گیا، اور میں کہوں گا عشق طور کی پہچان بن گیا، اور عشق طور کی شان بن گیا، طور ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب عشق کی آگ لگی، تجلی حق پڑی، تو طور مستو خر موسیٰ صاعقا، طور مست ہو گیا، ہائے ہائے، وہ جو کہتے ہیں نا ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کو مولانا روم کہتے، عاشقوں کی زبان ہی کچھ اور ہوتی ہے، ہائے ہائے۔ ہم کیا جانے عاشقوں کی بولی، وہ کہتے ہیں طور مست ہو گیا، اور مستی میں جب وجد ہوتا ہے نا تو لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، کسی کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو مستی میں طور پر جو بیتا سو بیتا، محبوب کے حسن کی تجلی گری تھی، جو کچھ طور سے کے ساتھ ہوا، یہ نہ ہوتا تو بولیے کیا ہوتا، اس لیے اور پھر تجلی طور پہ گری، طور مست ہو گیا، اور مولانا روم کہتے ہیں رقص کرنے لگا، اور ادھر خر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کون سی بے ہوشی تھی؟ یہ وہ تھی جس میں عقل کا ہوش، یہ جو دنیا کی عقل معاش ہے، وہ ہوش ایک ایسی مدہوشی میں بدل گیا، ایک ایسی مدہوشی میں بدل گیا جس مدہوشی میں ساری معرفت آ گئی۔ خر موسیٰ صاعقا، وہ بے ہوشی عام بے ہوشی نہ تھی، اس بے ہوشی میں ایک ہوش تھا، اس بے ہوشی میں ایک ہوش تھا، اس لیے جو ہی بے ہوشی سے نکلے تو کہا میں توبہ کرتا ہوں، وہ ایک نیا ہوش مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی تجلیات کا اثر سما گیا کہ پھر وہ محبوب کے حسن کا جو جلوہ تھا، تجلی تھی، اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ رہتے تھے، اس کے اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ رہتے تھے، جو کپڑا ڈالتے جل جاتا، جو کپڑا چہرے پہ ڈالتے جل جاتا، یعنی تجلیات کا جو انعکاس تھا، پرتو تھا، ریفلیکشن تھی اس کے تجلیات حسن کی، ایک تجلی حسن الہی کی، جو کپڑا ڈالتے جل جاتا۔ تو پھر انہیں حکم ہوا کہ موسیٰ اب یہ کوئی کپڑا دنیا میں ایسا نہیں جو اس تجلی حسن الہی کی پرتو کو برداشت کر سکے، بس عاشق کا اپنا کپڑا ہی برداشت کرے گا۔ تو وہ جو پہنتے تھے آپ اونی لباس پہنتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اسی کا ٹکڑا لے کر اپنا پردہ بنا لو۔ اچھا اب آپ پوچھیں گے وہ کپڑا ڈالنے کی ضرورت کیوں آتی تھی چہرے پر؟ ہاں اس لیے اب تجلیات حسن الہیہ کا عالم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو جو تکتا اس کی آنکھ جاتی رہتی، جو تکتا آنکھ جاتی رہتی۔ تو عشق بھائی اپنے آپ کو ہی مدہوش نہیں کرتا، یہ آگے بھی اثر کرتا ہے، آگے بھی اثر کرتا ہے، جو تکتا ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا بصارت جاتی رہتی، بینائی چلی جاتی، بینائی چلی جاتی۔ لوگوں کی آنکھوں کی بینائی بچانے کے لیے
چہرے پہ کپڑا ڈالنا پڑتا تھا۔ مختلف اولیاء، صالحین، صوفیاء نے کتب میں بیان کیا ہے، عام طور پہ 40 روز کا قصہ بیان کیا کہ 40 روز تک یہ پرتو رہا، یہ عالم رہا۔ تو لوگوں کی بینائی بچانے کے لیے کپڑا ڈالتے، ہر کپڑا جل جاتا، پھر اپنی گدڑی اس کا ٹکڑا کاٹا، یہ وہ گدڑی تھی جس نے تجلیات کو پہلے ہی جذب کر لیا تھا، اس کا پردہ بنایا چہرے پر، اس طرح لوگ بچ گئے۔ وہ جلتا نہیں تھا چونکہ عاشق کی گدڑی تھی، عاشق کی گدڑی میں ہر وقت محبوب کے جلووں کا اثر ہوتا ہے، عشق کی تپش ہوتی ہے، ہر وقت عشق کی آگ ہوتی ہے۔ اس نے حسن کے جلووں کے اس اثر کو قابو کیا۔ گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ ایک روز کپڑا اتار دیں چہرے سے، پردہ ہٹا دیں، میرا جی کرتا ہے کہ جو اس محبوب حقیقی کی تجلیات حسن کا جو رنگ ہے کچھ میں بھی تک لوں۔ فرمایا بینائی جاتی رہے گی؟ نے کہا کوئی بات نہیں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے تک لیتی ہوں۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، ایک آنکھ سے تکا، آپ نے پردہ اٹھایا، غش کھا کے گر گئی اور اس آنکھ کی بینائی جاتی گئی، مگر اس تکنے میں اتنی لذت آئی، اتنی لذت آئی کہ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ ایک بار پھر دکھا دے، دوسری آنکھ بھی قربان کرنے کو جی کرتا ہے۔ اب اس تجلی کو تکنے میں لذت کیا ہے یہ عاشق سے پوچھیے، یہ کسی کو کیا خبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پردہ اٹھایا، دوسری آنکھ سے تکا، وہ بھی جاتی رہی۔ جب آنکھ جاتی رہی، یہ حکایات میں، یہ احادیث کے واقعات نہیں ہیں، صوفیاء نے اپنی کتب میں ان واقعات کو بیان کیا ہے، اور یہ چونکہ پہلے زمانے کے واقعات ہیں تو اسرائیلیات میں سے ہیں، صوفیاء نے استدلال کیا اس سے۔ یہ تمثیل کے طور پر، استدلال کے طور پر، رہنمائی اور اخذ فوائد کے طور پر ہوتا ہے۔ تو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری دونوں آنکھیں جاتی رہیں، تو آپ اللہ کے حضور مجھے ایسی آنکھیں لے کے دے دیں، اب پھر نئی آنکھیں کہ جن سے تکتی رہوں اور وہ بینائی بھی نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے پھر وہ بینائی دی جو بینائی جاتی نہیں تھی۔ یہ کیفیات عشق ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ مولانا روم لفظ محبت کا کم استعمال کرتے ہیں اور ہر جگہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نسبت سے لفظ عشق استعمال کریں یا نہ کریں، اس پر صوفیاء کے دو مشرب رہے ہیں۔ محبت الہی تو ہر کوئی کہتا ہے، قرآن مجید کا بھی موضوع ہے، یحبہم ویحبونہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کا ذکر تو کثرت سے قرآن میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو محبت کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اب سوال کیا کہ اللہ کی شدید محبت کے لیے عشق کا لفظ، چونکہ محبت دو طرفہ ہے، استعمال کریں یا نہیں، اس پر دو مشرب رہے۔ بعض کہتے رہے عشق کا لفظ اللہ کی ذات کا جب بیان ہو تو استعمال نہ کریں، ایک مشرب یہ رہا۔ ایک مشرب تابعین کے وقت سے، اتباع التابعین اور سلف صالحین کے وقت سے ایسا رہا کہ نہیں، عشق ہے کیا، اسی محبت کی آخری حد کا نام ہی تو عشق ہے۔ محبت جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے، آخری منزل پر، اسی کو عشق کا نام دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حرج نہیں۔ جو صوفیاء اور ائمہ اللہ کے لیے بھی لفظ عشق کے استعمال کے قائل رہے، ان میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عظیم شاگرد اور صاحب حضرت عبد الواحد بن زید، ان سے بہت سی مرویات ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس مشرب کے حق میں تھے کہ وہ عشق کے لفظ کو استعمال کرنا جائز سمجھتے۔ ان کے پھر اصحاب اور تلامذہ جائز سمجھتے۔ دمشق اور شام کے
تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین اور اولیاء اور عرفاء وہ بھی جائز سمجھتے۔ حضرت بایزید بستامی بھی انہی میں سے تھے جو عشق کے لفظ کو استعمال کرنے کے جواز کے مشرب کے تھے۔ حضرت ابو القاسم جنید البغدادی بھی اسی مشرب کے تھے، اور بہت سے بڑے بڑے اولیاء۔ تو ہم تو اسی مشرب جنیدی کے اور مشرب بستامی کے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیوں نے جہاں تصوف کے سارے سلاسل جا کے جڑتے ہیں، وہ عشق کے لفظ کے استعمال کو ہمیشہ جائز مانتے ہیں۔ ہمارا تصوف جنیدی ہے۔ ہمارے تصوف کی پہچان تصوف جنیدی ہے، یاد رکھ لیں۔ تو وہ لفظ عشق کا استعمال کرتے، اور اس کا استنباط ایک حدیث سے بھی کرتا ہوں۔ یہ تو تھی تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی بات، مگر ایک حدیث پاک آتی ہے، اس کو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے مرسلاً، یعنی براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ مرسلات حسن بصری میں سے ہے۔ امام ابو نعیم اس کو روایت کرتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں، پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ وہ حدیث سنیے۔ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے قال عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، اب سنیے، اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے بندے پر میرے ساتھ ہر وقت مشغول رہنے کا حال غالب آ جاتا ہے، یہ سٹیج ہوتی، ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے بندے پر یہ حال غالب آ جاتا ہے کہ ہر وقت وہ میرے ساتھ مشغول رہتا ہے، اس کا شغل میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شاغل، ایک ہوتا ہے غافل۔ غافل وہ ہوتا ہے جو بھولا رہتا ہے، کچھ لوگ غافل ہوتے ہیں، اس سے بہتر کچھ لوگ اس حال میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی شاغل ہوتے ہیں، کبھی کبھی غافل ہوتے ہیں۔ شغل اور غفلت ملی جلی چلتی ہے، یہ ایک حال ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ بڑھتے 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 اس مقام پر جا پہنچتے ہیں کہ غفلت ان کی زندگی سے کلیتاً ختم ہو جاتی ہے۔ غفلت کا کلیتاً ختم ہو جانا، اور کسی ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت قلب اور باطن پہ طاری نہ ہو، یہ مرتبہ عشق دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو پھر اس حال میں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم وقت میرے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی، کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ رجال۔ جب بندہ مرد ہو جاتا ہے، جب بندہ مرد ہو جاتا ہے، یہ مرد ہونا اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ مرد ہو آپ والا یا کوئی عورت ہو، نہیں، میل اور فیمیل نہیں۔ جب وہ مرد ہو جاتا ہے، مرد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمہ وقت شاغل بحق ہو جائے اس کو مرد کہتے ہیں۔ جو ہمہ وقت شاغل بحق ہو جائے، حق کے ساتھ اس طرح شاغل ہو جائے کہ کسی لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں، اس کے قلب و باطن میں حق کی یاد محوی نہ ہو، غفلت داخلی نہ ہو۔ جب وہ شاغل بحق رہے اور دائم رہے شغل حق میں، اس کو کہتے ہیں مرد۔ یہ قرآن مجید اس کو کہا رجال، مرد کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب بندہ اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ ہمہ وقت میرے ساتھ شاغل ہو جاتا ہے، تو پھر فرمایا جعلت نعیمہ ولذتہ فی ذکری،
پھر میں اس کی جنت اور نعمت اور اس کی لذت اور اس کی راحت اور اس کا کیف اور اس کا سرور اور اس کا نشہ سب کچھ اپنی یاد میں کر دیتا ہوں۔ اس کو پھر میری یاد میں، وہ ثواب کے لیے میری یاد نہیں کرتا، اسے ساری لذت ہی میرے ذکر میں آتی ہے، اسے کیف و سرور ہی میرے ذکر میں آتا ہے۔ میری یاد اس کے لیے بہار زندگی ہوتی ہے، میں اس کی نعمت اور اس کی لذت اور اس کی حلاوت اور اس کی راحت جہاں سب کچھ اپنے ذکر اور یاد میں کر دیتا ہوں۔ اب آگے سنیے، فرمایا جب اس کی یہ کیفیت کر دیتا ہوں تو عاشقنی، پھر وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن بصری روایت کر رہے ہیں، عاشقنی۔ اور یہاں عشق کی تعریف بھی آ گئی، سن لیں عشق کی تعریف کیا ہے۔ اس وقت تک محبت درجہ عشق پر نہیں پہنچتی جب تک ساری راحتیں، ساری لذتیں، ساری حلاوتیں مل کر محبوب کے ذکر اور محبوب کے تصور میں نہ گم ہو جائیں۔ فرمایا میں پھر اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں اس کی لذت رکھ دیتا ہوں۔ جب اس کا ساری لذت میرے ذکر اور میری یاد میں آ جاتی ہے تو عاشقنی، وہ میرا عاشق بن جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کی زبان، اس کو میرے ساتھ عشق ہو جاتا ہے۔ اب اگلا لفظ سنیے، عاشقنی، اس کو پھر میرے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، وَعَشِقْتُهُ، اور پھر مجھے بھی اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ ہے قرآن مجید ہی کی بات، یحبہم ویحبونہ، فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت دو طرفہ ہو جاتی ہے، اب اس کو بدل دیا ہے لفظ عشق سے۔ حدیث قدسی میں فرمایا عاشقنی وعشقتہ، وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے، میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں۔ آگے پھر کیا فرمایا، فَإِذَا عَشِقَنِي وَعَشِقْتُهُ رَفَعْتُ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، جب عشق کا تعلق، رشتہ قائم ہو جاتا ہے میرے اور اس کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے، پھر میں حجاب اٹھا دیتا ہوں، پھر میں وہ حجاب، بولیے، اٹھا دیتا ہوں۔ وہ حجاب پھر ایسا اٹھتا ہے کہ وہ اپنی دل کی آنکھ سے ہر وقت میری لذت دیدار میں رہتا، دل کی آنکھ سے ہر وقت، دل کی آنکھ سے مجھے تکتا رہتا ہے۔ تو یاد الہی اس کی آنکھ بن جاتی ہے، قلب کا ذکر اس کی آنکھ بن جاتی ہے۔ یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق اس کو گویا مشاہدہ کی کیفیت عطا کر دیتا ہے، تو وہ بندہ پھر مجھے تکتا رہتا ہے، تکتا رہتا ہے وہ بندہ۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اس کے اوپر امام ابن الملقن نے بیان کیا ہے حدائق الاولیاء میں، اور خاص طور پہ ان سے بھی قبل حضرت سید احمد الرفاعی نے حالت اہل الحقیقہ میں بیان کیا، اور دیگر اور اولیاء اور صوفیاء نے ان سے قبل بھی یہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت ذوالنون مصری، یہ جو جب عشق قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں حجابات اٹھا دیتا ہوں۔ جب حجابات اٹھا دیتا ہوں تو وہ اپنے دل کی آنکھ سے مجھے تکتا رہتا ہے۔ اب حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک روز نکلے باہر، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، رستے میں دیکھا ایک جوان ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کنکریاں مار رہے ہیں۔ ہم ان کے قریب گئے، ہم نے پوچھا بچوں سے، اس جوان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو کیوں مار رہے ہو، پتھر کنکریاں کیوں مار رہے ہو، کیا چاہتے ہو، اس سے کیا لینا ہے؟ وہ کہنے لگے قالوا ھذا رجل مجنون ومع ذلك يزعم انه يرى اللہ تعالی۔ وہ
بچے کہنے لگے یہ مجنوں ہے، پاگل ہے، اور پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم اس جوان کے قریب ہو گئے کہ جا کے اس کا ذرا حال تو معلوم کریں۔ جب قریب گئے تو اس سے پوچھا، خوب خوبصورت جوان تھا، اس کے چہرے پر معرفت الہیہ کے آثار تھے، عارفوں کے آثار تھے، عارفوں کے۔ دل میں سوچا کہ یہ مجنوں پاگل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور یہ پوچھا کہ یہ بچے کہتے ہیں کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ کو دیکھتے ہو، اس طرح بات چھیڑی، اللہ کو دیکھتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، تو اس بات میں حقیقت کتنی ہے؟ اس جوان نے کہا جاؤ جاؤ، میرا حال میرے لیے چھوڑ دو، تم تو کہتے ہو کہ میں اس کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں، اگر ایک آنکھ جھپکنے کے قریب بھی وہ میری آنکھوں سے اس کا حسن اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے مر جاؤں، میں تو زندہ بھی اسے تک کے ہوں۔ اب آپ وہ معنی سمجھے، جب وہ بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے تو فرمایا فرفعت الحجاب بینی و بینہ، وہ پردہ اٹھا دیتا ہوں، وہ دل کی آنکھ سے اور ذکر کی آنکھ سے اور عشق اور محبت کی آنکھ سے وہ جلوہ کرتا رہتا ہے۔ وہ جلوہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا قیامت کے دن مومنوں کو نصیب ہوگا، مگر عاشقوں کا دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو ہم دنگ رہ گئے اس کی بات سن کر، تو اس نے شعر پڑھا، کہنے لگا وہ جوان، شاید اس کو تکنے کا معنی بھی آپ کو سمجھا دوں۔ کہا طلب الحبیب من الحبیب رداہ ومن الحبیب من الحبیب لقاء، کہا حبیب کا طلب کرنا، جب محبوب کی طلب حبیب کی طرف سے ہوتی ہے، محبوب کی طلب محب کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب محب محبوب کو طلب کرتا ہے، محبوب کی خواہش کرتا ہے، رضا ہو، تو یہ محبوب کی رضا کے بغیر نہیں ہوتی۔ عاشق محبوب کے لیے جب تڑپتا ہے تو وہ محبوب کی رضامندی کے بغیر تڑپ نہیں سکتا۔ کسی کے دل کو تڑپنے کا حال نصیب نہیں ہوتا جب تک محبوب اس کو تڑپنے کے لیے توجہ نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ جب آرزو پیدا ہوتی ہے محبوب کے لیے، محب کے دل میں، یہ آرزو ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آرزو دائم رہے اور دل سے منقطع نہ رہے تو سمجھے عاشق ہر وقت محبوب کے وصال میں ہے، اس سے ملاقات کی تڑپ ہر وقت قائم رہے، اور ایسی آگ لگے کہ بجھے نہیں، تو یہ اس کے لیے طلب اور تڑپ کا دائماً قائم رہنا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جب یہ دائم ہو جائے تو کہتے ہیں یہ عاشق کی مولا سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں جب یہ مقام بندے کو حاصل ہو جائے، یہ جوان جواب دے رہا ہے حضرت ذوالنون مصری کو، کہتے ہیں جب یہ حال ہو جائے تو ابداً یلاحظہ بعین قلبہ والقلب یعرف ربہ ویراہ۔ جب بندے کی کیفیت یہ دائمی ہو جائے تو پھر وہ ہر وقت اپنے دل کی آنکھوں سے مولا کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ یہ معنی ہے، ہر وقت اپنی دل کی آنکھ سے
اپنے مولا محبوب کا مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے، اور جو دل ہے وہ پھر اپنے محبوب کو، رب کو پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تک رہا ہوں اپنے محبوب کو، تو دل کو یہ حال نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے شعر پڑھے اس جوان نے تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ أَمَجْنُونٌ أَنْتَ، یہ سن کے ہم لرز گئے اور میں نے کہا تو مجنون ہے، یہ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، تو پاگل ہے؟ انہوں نے جواب دیا فقال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا، ہاں اگر بات پوچھتے ہیں آپ اہل زمین کی تو میں یقیناً پاگل ہوں، اور اگر پوچھتے ہیں کہ اہل سما آسمان والے کیسے دیکھتے ہیں تو وہ مجھے پاگل نہیں جانتے، وہ پاگل نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں ہاں زمین والوں کی نگاہ میں ضرور پاگل ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جوان پھر یہ بتا دے فَقُلْتُ فَكَيْفَ حَالُكَ مَعَ الْمَوْلَى، مولا کے ساتھ، محبوب کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا پوچھا کہ محبوب کے ساتھ تیرا، بولیے نا، تیرا حال کیسا ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، میرے نوجوان بیٹے اور میری بیٹیاں اور سارے عاشقوں اس جواب پہ دھیان کرو، اس جواب کو اپنے من میں بسا لو اور یہ لے کر جاؤ اس مستی سے۔ پوچھا مولا کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا قال منذ عرفتہ ما جفوتہ، جب سے میں نے اسے پہچان لیا ہے تب سے میں نے بے وفائی نہیں کی۔ جب سے اسے پہچان لیا ہے تب سے میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ حضرت ذوالنون مصری نے آگے پوچھا منذ کم عرفتہ، کتنا عرصہ ہوا تجھے اس کو پہچانے ہوئے، کب سے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا قال منذ جعل اسمی فی المجانین، جب سے اس نے میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا ہے، جب سے اہل زمین مجھے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اس دن سے میں نے اس کو پہچان رکھا ہے۔ عاشق جب معرفت حاصل کرتا ہے مولا کی، اس کی بولی بدل جاتی ہے، اس کا کال بدل جاتا ہے، اس کا حال بدل جاتا ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اس کی واردات بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ لوگ رونق چاہتے ہیں، وہ ویرانہ چاہتا ہے، لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، وہ رونا چاہتا ہے، لوگ سونا چاہتے ہیں، وہ جاگنا چاہتا ہے، لوگ بولنا چاہتے ہیں، وہ چپ رہنا چاہتا ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے، اس کے انداز زندگی بدل جاتے ہیں۔ تو کہا جب سے اس سے شناسائی ہو گئی ہے بے وفائی نہیں کی۔ کب سے شناسائی ہوئی ہے؟ کہا جب سے لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا، طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ عاشقوں کی پہلے وقت میں لوگ تلاش میں رہتے تھے، تو عشق کا تعلق یہ ہے کہ عاشق کو کسی اور شے سے غرض نہیں رہتی۔ کئی لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، عاشق کو غرض نہیں، اس کے دل کو غرض نہیں، اس کا تن اور جسم ضرور دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کی مجلس میں ہوتا ہے، مگر اس کا من ان سے کوسوں دور ہوتا ہے، من اس کا عرش کے راستوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ لوگ عبادت گزار بنتے ہیں، جنت اور جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی درجات اور مراتب کے دھیان میں ہوتے ہیں، عاشق کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی۔ عاشق جنت کا دھیان نہیں کرتا، جنت والے کا دھیان کرتا ہے، نعمتوں پر آنکھ نہیں رکھتا، نعمت والے پر آنکھ رکھتا ہے۔ امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں اس کو بیان کیا جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، کہ بغداد کے
بغداد ایک زمانہ تھا، وہ زمانہ عاشقوں کی نگری تھی، عاشقوں کی نگری، عارفوں کی نگری۔ اس طرح مصر بھی تھا، اس طرح شام بھی تھا، وہ زمانے تھے۔ یوں تو ملتان بھی تھا، یوں تو لاہور بھی تھا، یوں تو بصرہ بھی ایسا ہی تھا، بلخ بھی تھا، بخارا بھی ایسے ہی تھا، سمرقند بھی تھا، غزنی بھی تھا، ہیرات بھی تھا۔ کس کس شہر کی بات کریں، دنیا عاشقوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک زمانہ تھا عاشق عاشقوں سے ملتے تھے۔ محمد بن الحسین البغدادی انہی اللہ والوں میں سے ایک، وہ بیان کرتے ہیں خود کہ میں حج پر گیا اور حج کے ایام میں مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مکہ معظمہ کی گلیوں میں ایک شخص، ایک شیخ ہے، اس نے ایک باندی کو پکڑا ہوا، لونڈیاں جو ہوتی تھی پہلے زمانے میں بیچتے تھے، خریدتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ایک باندی اس کو پکڑا ہوا، اور اس باندی کا رنگ بڑا متغیر تھا، پیل تھی، جیسے زرد رنگ ہو جاتا ہے، جسم اس کا نحیف تھا، مگر چہرے پر نور کی شعاع تھی، اس کے چہرے پر نور کی شعائیں تھیں، چہرہ روشن تھا۔ وہ شخص آواز دے رہا تھا، حل من طالب حل من راغب، ہے کوئی اس باندی کا طلبگار، ہے کوئی اس باندی کا خریدار؟ اور کہہ رہا تھا حل من زائد علی 20 دینار، کوئی شخص جو اس کا طلبگار ہے 20 دینار سے زیادہ قیمت دے دے، اس کو خرید کے لے جائے۔ 20 دینار سے زیادہ مول، قیمت جو دے دے بیچ دوں گا، بس یہ قیمت رکھ دی 20 دینار سے زیادہ۔ مگر ساتھ کہتا تھا بعد میں کوئی شکایت ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ وہ بازار میں آواز دے رہا ہے 20 دینار سے زائد دے دو، لے جاؤ، مگر کوئی شکایت ہو اس سے تو میں بری و ذمہ ہوں۔ حضرت محمد بن الحسین بغدادی کہتے ہیں وہ نحیف لاغر باندی کے قریب میں ہوا کہ جانوں کہ ہے کون۔ جب اس کے قریب ہوا تو اس کے چہرے پر روشنی اور نور بھی تھا اور غم زدہ لگتی تھی، دکھی دکھی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم اس کی کچھ خوبیاں تو بتاؤ، اگر میں خریدوں گا تو کام کاج لینا، خدمت لینی ہے تو کیا خوبیاں؟ اس نے کہا اس کی خوبیاں یہ ہے کہ ہر وقت غم زدہ رہتی ہے۔ اب وہ مالک کہہ رہا ہے ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات ساری جاگتی رہتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نہ شوق سے کھاتی پیتی ہے، ہم سب مل بیٹھتے ہیں یہ تنہا بیٹھتی ہے، جدائی پسند ہے، جہاں لے جاؤ ہجوم سے ہٹ کر تنہا بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ یہ اس کی خاص خوبیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت محمد بن الحسین البغدادی، میں اس کی باتیں سن کر مجھے بڑا شوق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہوئی، رغبت پیدا ہوئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی خوبیوں والی باندی تو میں خرید لوں۔ میں نے اس کو پیسے دیے جو مانگتا تھا اور میں نے خرید لیا، خرید کے لے گیا گھر کی طرف۔ جب لے گیا تو جب آگے لے کے چلا، میں پہنچ گیا منزل پہ، تو اس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے پوچھتی ہے کہ اب تو میرا چھوٹا زمینی مالک ہے نا، تو ذرا بتا دو من این انت، آپ ہیں کہاں سے؟ وہ باندی پوچھتی ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، کہاں سے ہیں؟ قلت من العراق، وہ چونکہ بغداد سے تھے نا، میں نے جواب دیا کہ میں عراق سے ہوں۔ اس باندی نے پوچھا من البصرۃ او من الکوفہ، آپ بصرہ سے ہیں یا کوفے سے ہیں؟ فقلت ولا من واحدۃ منہن، میں نے کہا دونوں میں سے کسی شہر سے نہیں ہوں۔ پھر اس نے جواب دیا فقالت لعلک من مدینۃ السلام،
بغداد، اس کا مطلب ہے پھر آپ بغداد سے ہیں۔ اب وہ باندھی بات کر رہی ہے، میں نے جواب سن لیا، قلت نعم، سارا کہہ کے میں نے کہا، قالت بخ بخ، اس نے کہا بخ بخ، واہ واہ، وہ باندھی بولی، مدینۃ الزہاد والعباد، عاشقوں کا شہر، عاشقوں کا شہر، عابدوں کا شہر، زاہدوں کا شہر، عارفوں کا شہر۔ وہ باندھی یوں بولنے لگی، قال فعجبت، مجھے بڑا تعجب ہوا، باندھی جو خدمت گزار ہوتی چھوٹی، مجھے تعجب ہوا، قلت یا جاریہ من حجرۃ الی حجرہ، تو ایک حجرے میں بند رہتی ہے، کام کاج کرتی رہی، جو اس نے بیچا تو ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں چلی گئی، تیرا تو باہر نکلنا، کوچوں بازار میں، شہروں میں، مختلف ملکوں میں جانا آنا ہی نہیں ہے زندہ، اور کوئی نہ ٹی وی تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اخبارات تھے، نہ رسائل تھے، تیرا تو ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ بند حجرے میں رہنے والی یہ ساری معلومات جو دے رہی ہے کہ عاشقوں کا شہر، عابدوں کا شہر، زاہدوں کا شہر، میں نے پوچھا کہ یہ ساری معلومات تمہیں ملی کہاں سے؟ قلت لها من تعرفی منہم، اب بتا آپ ان میں سے کن کو جانتی ہیں جو کہہ رہی ہیں عاشقوں کا شہر، عارفوں کا شہر، ان میں سے کن کن کو جانتی ہیں؟ وہ جواب دینے لگی، قالت اعرف مالک ابن دینار، میں مالک بن دینار کو جانتی ہوں، کیا عاشق تھے، ہائے 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 ہائے، ان کو جانتی ہوں۔ وہ بشر الحافی، بشر حافی کو جانتی ہوں۔ وہ صالح المزی، اور صالح المزی کو جانتی ہوں۔ وہ ابا حاتم السجستانی، حضرت ابو حاتم سجستانی کو جانتی ہوں۔ وہ معروفاً الکرخی، اور معروف کرخی کو جانتی ہوں۔ وہ محمد بن الحسین البغدادی، محمد بن حسین بغدادی کو جانتی ہوں۔ اور کہنے لگی رابعۃ العدویہ، رابعہ بصریہ کو بھی جانتی ہوں، شعبانہ کو بھی جانتی ہوں، میمونہ کو بھی جانتی ہوں۔ اس نے کل عاشقوں عارفوں کے نام گن دیے، عاشقوں کے نام گن دیے۔ میں نے پوچھا، قلت لها من این لک معرفت ہؤلاء، ان ساری ہستیوں کی معرفت اور پہچان، جان پہچان تمہیں کہاں سے ملی، تم کیسے جانتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، واہ 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 واہ، قلت یا فتیٰ، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، کیف لا اعرفہم وہم واللہ اطباء القلوب، وہ تو جو مریض عشق ہیں ان کے طبیب ہیں یہ لوگ، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ جو لوگ مریض عشق ہیں یہ ان کے دلوں کے معالج اور طبیب ہیں، مریض اپنے طبیب کو نہ جانے تو کس کو؟ بس یہ اس نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اللہ کی بندی، وہ جو محمد بن الحسین کا نام لیا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ محمد بن الحسین بغدادی کی قرات بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی خوبصورت آواز میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہے، مجھے اس سے ملا دے تاکہ میں اس سے قرآن سنوں۔ میں نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور تجھ سے ملا دیا۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگی تیری آواز بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت آواز سے قرآن آپ پڑھتے تھے، مردہ دل جی پڑھتے تھے، اور آنکھیں رو پڑتی تھی، چشموں کی طرح برستی تھی، کیا اب بھی وہی حال ہے آپ کے پڑھنے کا یا نہیں؟ اس نے کہا وہی حال ہے، کہے خدا کے لیے مجھے کچھ قرآن سنا دے، محبوب کا کلام سنا دے۔ اس نے کہا کہ کلام سنا دے، فقرأت بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ابھی تلاوت شروع کی، قرات اتنا پڑھا، فصرخت صرخۃ عظیمہ بغشی علیہا، بس ابھی اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، اس کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے تڑپ کے گر پڑی۔ آواز میری میں سنا، چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر پڑی۔
حضرت محمد البغدادی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا، پانی لے آیا، اس کے چہرے پہ چھڑکا، دیر تک محنت کی، فافاقت، دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہوش میں آئی۔ جب افاقہ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا، ہائے 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 ہائے، مدہوشی کے عالم میں، محرم ای ہوش جز بے ہوش نے، اس ہوش کی معرفت بے ہوش کو ہی ہوتی ہے۔ جو بے ہوش ہی نہیں ہوا اسے کیا خبر عاشقوں کا ہوش کیا ہے۔ اس نے عالم مدہوشی میں میری طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھا اور دیکھ کے وہ بولی ھذا اسمہ وکیف لو عرفتہ حق معرفتہ وفی الجنان رأیتہ۔ کہا اے محمد بن حسین بغدادی، یہ تو صرف اس محبوب کا نام تھا، یہ تو صرف نام تھا جو تو نے لیا، نام کا عالم یہ ہے، اور بتا جب اس کو دیکھوں گی تو حال کیا ہوگا۔ ہائے ہائے، ھذا اسمہ فکیف لو رأیتہ، ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگی یہ تو اس کا نام تھا، تو بتا جب دیکھوں گی تو حال کیا ہوگا۔ پھر کہنے لگی اقرا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، آگے پڑھیے۔ کچھ اور سنا قرآن میں، وہ کہتے ہیں پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور جب تلاوت کی تو اس آیت کریمہ پر پہنچا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ میں نے پڑھا کہ قیامت کے دن وہ چہرے کتنے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کے مکھڑے کو تک رہے ہوں گے، اپنے رب کے مکھڑے کو الی ربہا ناظرہ تک رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کے چہروں کی تازگی کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے میں نے جب یہ آیت پڑھی، قالت واشوقاہ الی لقائہ، یہ آیت سنی، چیخ پڑی، تڑپی، اور اس کے بعد نکلی واہ تیری ملاقات کا عالم کیا ہوگا، اس دن تیرے تکنے کا عالم کیا ہوگا۔ واہ اس دن تیری ملاقات کا عالم کیا ہوگا، اس دن تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس کی چیخ نکلی، یہ کہا جس دن تو اپنے دوستوں سے ملے گا، اپنا پردہ اٹھائے گا، اس وقت تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اس کی چیخ نکلی، تڑپی، غش کھا کے گر پڑی۔ میں اس کے قریب ہوا کہ اس کو اٹھاؤں، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تیری ملاقات کا عالم کیا ہوگا، اس دن کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ واشوقاہ الی لقائہ،
ثم غشي عليها فدنوت منها فإذا هي قد ماتت. بے ہوش ہو گئی. محرم ای ہوش جز بے ہوش نیز. میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اس بے ہوشی کے پیچھے جاؤ. اس بے ہوشی میں ہوش کی ایک اور آنکھ کھلے گی. جس حال میں ہم پھرتے ہیں وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. صنم آشنائی سے نکلو عاشقو، اس سے آشنائی پیدا کرو. اس جیسا ہنسی کوئی نہیں، اس کے عشق جیسا عشق کوئی نہیں، اس کے عشق کی لذت جیسی لذت کوئی نہیں، اس کی قربت جیسی قربت کوئی نہیں، اس کی ملاقات جیسی ملاقات کوئی نہیں، اس کی محبت جیسی محبت کوئی نہیں، اس کی باتوں جیسی کوئی بات میٹھی نہیں ہے. جام پیو جام، پورا جام نہیں شروع میں تو چلو ایک دو گھونٹ ہی پی لو. چکھو تو صحیح میرے بیٹو میری بیٹی، چکھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دوڑا بازار میں اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنے، سامان خریدنے کے لیے کہ کفن لاؤں، کپڑا لے آیا. جب میں پہنچا تو اس کو کفن دیا جا چکا تھا. تنہا تھی کمرے میں، حجرے میں اور کوئی نہیں تھا. میں کفن کا کپڑا لے کے آیا تو اس کو کفن دیا جا چکا تھا، اور کفن کے اوپر 2 سطروں میں لکھائی تھی، اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. نچلی سطر پہ لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو لذت آشنائی ہے یہ بندے کو بیگانہ کر دیتی ہے دو عالم سے، ہر خیال دل سے نکال دیتی ہے، اصل توحید کا مزہ چکھاتی ہے، اس کی حسن وحدت کا مزہ چکھاتی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا ہے حضرت داؤد طائی کا قول، حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان اردت السلام سلم علی الدنیا وان اردت الکرامہ کبر علی الآخرہ. یہ عشق کی روش ہے. عشق یہ ایسا رنگ توحید چڑھاتا ہے، یہ رنگ دیتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اب بندے اگر تو سلامتی دنیا میں سلامتی چاہتا ہے، دنیا میں سلامتی چاہتا ہے تو حب دنیا کو الوداع کہہ دے، سلامت ہو جائے گا. جب دنیا کی محبت اور دنیا کی پریشانی اور دنیا کا غم اور دنیا کا ہم اور دنیا کا رولا اور 24 گھنٹے کی مصیبت، اس کا فکر جو ہمہ وقت دامن گیر رہتا ہے اور بندے کو سکھ چین سے نہ جینے دیتا ہے، نہ جاگنے دیتا، نہ سونے دیتا.
جس نے کمایا اس کو بھی چین نہیں، وہ کہتا اور کما لوں، جو اور کماتا ہے اسے بھی چین نہیں، کہتا اور کما لوں، جس نے گنوایا اسے بھی چین نہیں کہ جو کھو گیا وہ پا لوں۔ یعنی پا کر بھی بندہ بے چین ہے اور گوا کر بھی بے چین ہے۔ یہ دنیا ہے۔ آج جو دنیا میں سلامتی چاہتا ہے، سلم علی الدنیا، وہ دنیا کی محبت کو الوداع کہہ دے، یعنی دل کو حب دنیا سے پاک کر دے۔ اور جو کرامت اور بزرگی اور تقرب چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بلندی درجات میں اور تقرب چاہتا ہے، فرمایا کبر علی الآخرہ، وہ آخرت کی طلب اور حرص پر تکبیر پڑھ دے، یوں بے نیاز ہو جائے حب دنیا سے بھی، اور یوں بے نیاز ہو جائے حرص آخرت سے بھی، اور دل میں فقط مولا کی طلب رکھے۔ اور جب مولا کی طلب رکھے بطریق عشق، بطریق عشق، تو میں نے سمجھا دیا کل کے خطاب میں، درس میں ساری باتیں تھیں کہ اس میں پھر دیکھتے نہیں 70 سال گزر جائیں، دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے، چھوڑ کے نہیں جانا دروازہ۔ یہ محبوب کی مرضی، وہ کھولے یا نہ کھولے، یہ محبوب کی مرضی، وہ تکے یا نہ تکے، یہ محبوب کی مرضی، وہ پوچھے یا نہ پوچھے کہ کب سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ محبوب کی مرضی۔ محبوب کی مرضی کو اپنے قبضے میں نہ کر، یہ مسلک عشق نہیں ہے، یہ روش عشق نہیں ہے۔ مرضی محبوب پہ چھوڑ دے، تیرا کام عاشق بن، معشوق نہ بن، عاشق بن، محبوب و معشوق نہ بن کہ اپنی مرضی چاہ۔ عاشق بنتا نہیں بندہ جب تک اپنی مرضی کو ذبح نہ کر دے، عاشق بنتا نہیں جب تک اپنی چاہت کو، میں نے کہا میں کو اور میں کی ہر طلب کو جب تک قربان نہ کر دے، ذبح نہ کر دے، عشق نہیں آتا۔ عشق کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ہر چیز کو رخصت، اپنی ترجیحات کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ حضرت بایزید بسطامی حج کے لیے جاتے اور کہتے ہیں جب پہلی بار گیا تو صرف بیت اللہ دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، خیال آیا دل میں، گھر دیکھا، گھر والا نہیں دیکھا، خیال آیا گھر دیکھا ہے، گھر والا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں جب دوسری بار گیا تو گھر بھی دیکھا اور گھر والے کا جلوہ بھی دیکھا، قلب کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے گھر بھی دیکھا، گھر والے کا جلوہ بھی دیکھا۔ پھر خیال آیا، اس کو بیان کیا ہے داتا صاحب، کہتے ہیں تیسری بار گیا، جب تیسری بار گیا تو گھر نہیں نظر آیا، صرف گھر والے کا جلوہ نظر آیا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ گھر والے کا جلوہ نظر آیا، میں مقام پر پہنچ گیا ہوں، میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ تب فرماتے ہیں کہ عالم غیب سے ندا آئی، فرمایا با یزید اگر تو سارا عالم نظر آتا رہتا، یہ تو کعبۃ اللہ تھا نا، میرا گھر تھا، سارا عالم نظر آتا رہتا، صرف تجھ کو خود آپ نظر نہ آتا تب بھی تجھے مقام مل جاتا۔ تو یہ جو عالم نظر آتا ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتا، رکاوٹ بنتا ہے بندہ ہر جگہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، بس میں کا نظر آنا بند ہو جائے، عاشق منزل پہ پہنچ جائے۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ نہیں دیکھا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے ساتھ یہ بھی نظر آیا، مجھے یہ نظر آیا، یہ نہیں نظر آیا، یہ سارے دھندے میں کے مجھے کے ہیں۔ ندا آئی، بس اگر اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دے، سارا عالم نگاہ کے ساتھ رہے، پھر بھی جلوہ اسی کا دکھائی دے گا، کیونکہ پھر ہر شے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔
یہ ایک تربیت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے اولیاء کی، عارفوں کی، عاشقوں کی، اور ترقی کرتے کرتے یہی حضرت بایزید پھر اس مقام پر جا پہنچے، اس مقام پر کہ بہت سی کتب تصوف اور کتب معرفت میں درج ہے کہ اللہ رب العزت نے پوچھا ایک روز، بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ بایزید کیا چاہتا ہے؟ بایزید ما ترید کیا چاہتا ہے؟ آپ نے پھر یہ دیکھیے نا، ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، یہاں عشق تام ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ عرض کیا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اے اللہ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں۔ جب بندہ عشق اس مقام پر لے کے جاتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں اور فقط وہ چاہوں جو تو چاہتا ہے، یعنی میری چاہت تیری چاہت میں ضم ہو جائے، میرا ارادہ تیرے ارادے میں ختم ہو جائے، میری پسند تیری پسند میں ختم ہو جائے، میں اپنی پسند سے فنا ہو جاؤں اور تیری پسند میں باقی ہو جاؤں، میں تیری چاہت کے ساتھ بقا ملے، جو تو چاہے وہی چاہت ہو، نہ میں رہوں نہ میری چاہت رہے۔ جب یہ حدیں ٹوٹ جاتی ہیں عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے، عشق اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اب آپ سمجھے کہ مولانا روم نے کیوں عشق کو ہر چیز کا علاج قرار دیا ہے، کہ ساری امراض اس میں کے شعور سے جنم لیتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، جس سے لڑائی ہے، آپ جو تصور ذہن میں لانا چاہیں لے آئیں، جس سے لڑائی ہے، جس کے ساتھ شکوہ ہے، جس کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کوئی اناد ہے، جو جس کے ساتھ بھی بے چین ہے، بے اطمینان ہے، کوئی تصور جو چاہیں آپ ذہن میں لے آئیں، ایمان سے کہیے وہ ساری بے چینی میں سے شروع ہوتی ہے یا نہیں؟ جی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ ہو گیا، میں نے اتنا کما لیا، میں اتنا مالدار ہو گیا، اس نے خیال نہیں کیا، میں اتنا ذہین ہوں، میں اتنا عاقل ہوں، میں اتنا بزرگ ہوں، میری عزت نہیں کی، میں اتنا عالم ہوں، میرا ادب نہیں کیا، میں آیا ہوں میرے لیے کرسی نہیں چھوڑی، میں آیا ہوں مجھے پہلی صف میں نہیں بٹھایا، میں آیا ہوں مجھے نیچے بٹھا دیا، فلاں اوپر بٹھا دیا، میں اس سے نیچے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، میری ساس نے زیادتی کی، میری بہو نے زیادتی کی، میرے بھائیوں بہنوں نے کی، رشتہ داروں نے کی، میں نے ہمیشہ ان پر احسان کیا، انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ آپ دکھڑے جتنے دکھڑے ہیں سارے ایک ایک کر کے گنے، سب دکھڑے میں سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا یا میں سے شروع ہوتے ہیں یا میں پہ ختم ہوتے ہیں؟ اگر اس کی بات کی تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میں سے شروع ہوتے ہیں یا میں پر ختم ہوتے ہیں۔ یہی ایک شے ہے جسے عاشق جس پر لعنت بھیجنے کا کہتے ہیں۔ اسی نے بندے تیرے سکون کو برباد کر رکھا ہے، اسی نے تجھے ہلاک کر رکھا ہے، اس میں نے، اس خودی کے شعور نے، اس میں کے ہونے نے، نہ تجھے ادھر سکھ نہ ادھر سکھ۔ عشق کا طریق ہر مرض کی علاج اس لیے ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں کے ہوش سے بے ہوش ہو جا، اسے ذبح کر دے۔ یہ میں کا ایک کتا ہے جو ہمارے من کے کنویں میں پڑا ہے، ہم 100 ہزار بالٹیاں بھر بھر کے من کے کنویں سے نکالتے رہتے ہیں، بالٹیاں بھر بھر کے، مگر میں کا کتا اندر کا اندر ہی رہتا ہے۔ عمر بھر سارے جتن کر کے من کا پانی صاف نہیں ہوتا۔ ارے کیسے صاف ہو کہ میں کا
اتنا بڑا پھولا ہوا کتا اس من کے کنویں میں ہے، جب تک من کا کنواں اس میں سے خالی نہیں ہوگا، پہلے تو میں اتنی بڑی نظر آتی ہے، اور جیسے جیسے علم ملتا چلا جاتا ہے میں ہوا بڑھتی چلی جاتی، میں بڑی ہوتی چلی جاتی، جیسے جیسے عمل بڑھتا چلا جاتا ہے میں بڑی ہوتی چلی جاتی، جیسے جیسے شہرت اور عزت اور ناموری بڑھتی چلی جاتی ہے میں پھولتی جاتی ہے، جیسے جیسے کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے میں پھولتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے مال و دولت آسائش بڑھتی چلی جاتی ہے میں بہت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ الغرض جیسے دنیا میں آپ بڑھتے ہیں اسی بڑھنے کے تناسب سے میں بڑھتی ہے، اور یہ میں آپ کو برباد کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہ سکھ دیتی ہے نہ چین۔ اور جو عمل صالح بندہ کرتا ہے میں چھپ چھپ کے اس عمل کے پیچھے ریا کھڑی کر دیتی ہے، جس ریا کی خبر بھی نہیں ہوتی، جس ریا کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بندہ سوچتا بھی ہے تو کہتا ہے نہیں میرے اندر ریا نہیں، میں تو اللہ کے لیے یہ بھلائی کر رہا ہوں، نیکی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس وقت پتہ نہیں چلتا، اس وقت پتہ نہیں چلتا، کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے، کوئی سچویشن جب آپ نگلیکٹ کیے جائیں، آپ کو اگنور کیا جائے، اس وقت میں بولے گی مجھے اگنور کر دیا، میرا عمل یہ تھا، میں یہ کرتا رہا۔ جب آپ گننے لگے کہ میں یہ کرتا رہا یا یہ کچھ کر سکتا ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے، جب آپ نے اپنے ہنر کو گنا میں سامنے آ گئی، اپنے کمال کو گنا میں سامنے آ گئی، اس میں نے حق کو حجاب میں رکھ دیا، آپ کو بربادی اور ہلاکت میں ڈال دیا۔ عشق اس میں کے بت کو جلاتا ہے، اس میں کو جلاتا ہے، اس لیے فقیر اور عاشق وہ عمر بھر میں سے تائب ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے لوگ کارکن محنت بھی کرتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں، تنظیمیں بدلتی ہیں، باہر کی دنیا کی لوگ بھی سنیں یہاں بھی، مگر جو روگ جھگڑا کسی نے عمر بھر آپ سے کبھی کیا تھا مرتے دم تک ہم معاف ہی نہیں کرتے۔ عنوان بدلتے رہتے ہیں مگر اندر ایک اناد رہتا ہے، وہ اناد کیوں نہیں جاتا، کبھی نہیں بھولتے وہ دکھ، کیونکہ میں زندہ ہے، میں زندہ ہے۔ عاشق اپنی میں کو مارتے ہیں، عاشقوں کی میں مرتی ہے۔ میں یاد رکھ لیں نہ علم سے مرتی ہے، نہ عمل سے مرتی ہے، نہ زہد اور ورع اور تقوی سے مرتی ہے، نہ پرہیزگاری سے مرتی ہے، نہ خالی اعمال صالحہ سے مرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مددگار بن جائیں گی اگر اندر عشق کا بھانبڑ چل پڑے گا، عشق کی آگ لگے گی، میں کو جلانا عشق کی آگ نے ہے، باقی چیزیں محفوظ کریں گی، آپ کو آگے لے کے جائیں گی۔ اس لیے مولانا روم وہ جو بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون و جالینوس ما۔ یہ وہ بنیادی تصور تھا جس کو آج مکمل کیا، کل یہ موضوع آگے چلے گا۔ تو یہ عشق کی بستی ہے، عاشقوں کی بستی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سبق مل جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے کہ نہیں جی؟ اس کو پھر من پر زندگی میں برتنا ہے، وارد کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب پہ کرم کرے اور آپ کی طفیل کچھ خیر کی خیرات مجھے عطا کر دے گا آپ کے صدقے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔